منیب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سلیم صافی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, سینئر صحافی تجزیہ. صافی صاحب, آپ تو شکر ادا کر رہے تھے یا دعائیں کر رہے تھے, اب توڑ دی ہے, فائنلی ٹوٹ گئی ہے, تحلیل ہو گئی ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی. اصل میں شکر تو میں اس لیے ادا کر رہا تھا کہ ایک تو میری طالب علمانہ رائے ہے پہلے دن سے جی کہ میں ان سب اسمبلیوں کو جعلی سمجھتا ہوں, اور گزشتہ الیکشن کو میں نے کبھی بھی الیکشن تسلیم نہیں کیا ہے, اس کو میں سلیکشن کہتا تھا. اور اب تو خیر سب اعترافات بھی کر رہے ہیں اس کے جو مختلف کردار تھے کہ وہ الیکشن نہیں تھا بلکہ وہ سلیکشن تھا. اور یہی معاملہ قومی اسمبلی کا بھی ہے, کیونکہ لیڈر آف دا ہاؤس بدلنے سے یہ نہیں ہو جاتا کہ جعلی اسمبلی اصلی ہو جاتی ہے. اور پھر یہ تھا کہ کافی عرصے سے قوم کے اصل مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹا دی گئی تھی, اور اسی میں میڈیا اور سیاست ساری اس کے گرد گھوم رہی تھی کہ اسمبلی ٹوٹ رہی ہے, آ رہی ہے, جا رہی ہے. اب مثلا یہ خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہے, اس کا صوبے کے اصل مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سے لے کے وزراء تک خود بتا دے رہے تھے. تو اس مرتبہ مشکل ہوگی آپ کو لگتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ پختونخوا کے بارے میں بڑی کانفیڈنٹ رہتی ہے, 9 سال برسر اقتدار رہے ہیں, اب عوام کا دیا ہوا مینڈیٹ چھوڑ کر باہر آ گئے ہیں, اتنی اکثریت تھی, مطلب کوئی مسئلہ نہیں تھا پختونخوا میں. ڈیلیوری کے بارے میں عوام کے کچھ تحفظات بھی ہیں. آنے والا الیکشن پی ٹی آئی کے لیے پختونخوا میں کوئی چیلنج لے کے آئے گا صافی صاحب؟ نہیں, عوام کے کچھ تحفظات نہیں تھے, عوام کے بہت زیادہ تحفظات تھے. ایک تو یہ کہ عوام کے ہاں یہ حکومت بدامنی اور دہشت گردی واپس لوٹ آئی ہے. وہ میڈیا اس طرف توجہ نہیں دیتی چونکہ چھوٹے صوبے ہیں اور وہاں سے ریٹنگ زیادہ نہیں ملتی. اس پورے عرصے میں وہاں پہ اپرائزنگ ہے لوگوں کی, جس کو پاسون کہتے ہیں. باجوڑ میں ہوا, محمد میں ہوا, وزیرستان میں 4 دن لوگ اس شدید سردی میں دھرنا دیے بیٹھے تھے. آپ نے دیکھا تھا کبھی ڈاکٹروں کا احتجاج ہوتا تھا, کبھی یونیورسٹی ٹیچرز کو تنخواہیں نہیں ملتی تھی. یہ تاریخ میں ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ یونیورسٹی ٹیچرز نے احتجاج کیے. اسی طرح ڈاکٹروں کو مارا گیا. اور پھر یہ تاریخ میں ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ وزیر اعلیٰ سے لے کے باقی وزراء تک وہ اگر خود بتے دے رہے ہیں. اس روز لطیف افریدی کا آپ نے ریسنٹ واقعہ دیکھا کہ امن و امان کی کیا ابتر صورتحال ہے. اور یہ ابھی اسی چند روز پہلے پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر جن کے بیٹے اعلیٰ سرکاری افسر ہے, انہوں نے 50 لاکھ روپے بتا بھی دے دیا اور ساتھ جو ہے دمبے بھی ذبح کرا دیے جرگے کے طور پر. تو جو حکومت اپنی تحفظ نہیں کر سکتی تھی اس نے عوام کا کیا تحفظ. صافی صاحب مشکل ہوگی اس مرتبہ ہونے. جی صافی صاحب, لیکن یہ بھی بتائیں, اب تو تحلیل ہوگی خیبر پختونخوا اسمبلی, آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ممکنہ نگراں سیٹ اپ کیا ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں, یا پھر بات آپ کو لگتا ہے کہ یہاں بھی الیکشن کمیشن تک ہی جائے گی؟ ہاں, مجھے تو یہ obvious لگتا ہے کہ معاملہ الیکشن کمیشن تک جائے گا, کیونکہ وہاں پہ لیڈر آف دا اپوزیشن وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے اکرم درانی صاحب ہیں. اور مولانا صاحب بھی 1000 خوبیوں کے باوجود ان کی یہ خامی ہے کہ وہ اپنے ہی بندے پہ اصرار کرتے ہیں. جس طرح انہوں نے گورنر اپنا رشتہ دار لگوا دیا, تو اسی طرح وہ وہی والا کام اس میں بھی کریں گے کہ اپنے مرضی کا وزیر اعلیٰ لگوانا چاہیں گے. اور یہی معاملہ پی ٹی آئی کا ہوگا کہ میرٹ کی بجائے وہ بھی اپنا بندہ لگوانا چاہیں گے. تو اس اپنے بندے میں مجھے یہ مشکل نظر آتا ہے کہ دونوں کے مابین کوئی اتفاق رائے ہو جائے. اس لیے نگران وزیر اعلیٰ کا معاملہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہی آئے گا. اچھا صافی صاحب, ہم اس پہ وفاق پہ کیا اثر پڑے گا 2 اسمبلیوں کی تحلیل ہونے کے بعد یہ بھی بات کریں گے آپ سے, لیکن پختونخوا کے حالات ظاہر ہے آپ بخوبی جانتے ہیں. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جس طرح کانفیڈنٹ, سپریملی کانفیڈنٹ رہتی ہے خیبر پختونخوا کے بارے میں, پچھلی مرتبہ بھی تھے, اس مرتبہ بھی بیانات دے رہے ہیں 2/3 کے ساتھ واپس آئیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. اس مرتبہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے
اور انتخابی نتائج इनको रियलिटी चेक दें? हाँ बिल्कुल, इस मरतबा उनको इसलिए चेक मैंने क्योंकि इस मरतबा उनके लिए आरटीएस फेल करने वाले नहीं है। इस मरतबा उनके लिए पोलिंग स्टेशनों से पोलिंग एजेंट निकालने वाले नहीं है। इस मरतबा उनकी पार्टी में नैब से ब्लैकमेल करके जबरन पार्टी में लोग शामिल करने वाले नहीं है। हमने इस दौरान बहुत सारे उनके एमएनएज और एमपीएज और वजीर ऐसे देखे हैं कि जिनका अपनी लीडरशिप के बारे में खलवतों में बैठ के वो यानी जितना करने वाला खैबर पख्तूनख्वा को ये समझते हैं उतना साबित ना हो,